اور خصوصاً وہ عمل کرنے جس سے ایمان پہ خاتمہ ماشاءاللہ مل رہا ہوتا ہے. جیسے نماز کا اہتمام یہ حسن خاتمے کا ذریعہ ہے. ہم اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کریں. مسواک کی پابندی حسن خاتمے کا ذریعہ. ہم مسواک کی پابندی کریں. قرآن کی تلاوت ایمان پہ خاتمے کا ذریعہ. اللہ کا ذکر ایمان پہ خاتمے کا ذریعہ. درود شریف کی کثرت ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. اذان کا جواب دینا ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. حسن سلوک کرنا ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. اپنی نظر کو جھکانا اور حرام چیزوں سے اپنی نظر کو بچانا ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. موسیقی سے، گانوں سے، جھوٹ سے، سود سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا یہ ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. ماں باپ کی خدمت ایمان پر خاتمے کا ذریعہ. وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے صحابی رسول کا. حضرت علقمہ صحابی، موت کا وقت ہے، صحابہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیم ہے کہ جب محسوس ہو کہ کوئی بندہ دنیا سے جانے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کے نہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ بندہ بھی کلمہ پڑھ. اگر زندگی رہی تو جی جائے گا، اور اگر واقعی وقت آ چکا تو انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو. تو صحابہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں انہیں، اور وہ موت پہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. حضرت بلال ہمارے نبی کے پاس دوڑ کے آئے، کہا حضور حضرت ایسا لگتا ہے علقمہ کی روح نکلنے والی اور کلمہ بندے کی زبان پر نہیں ہے. آپ دوڑ کے گئے، جا کے خیر خبر لی، بات چیت کی. وہ بات کر رہے تھے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. ہمارے نبی نے پوچھا بھائی کہ ماں باپ زندہ ہے؟ کسی نے کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے پوچھا راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہا جی ماں تو ناراض ہے. آپ نے فرمایا ان کی امی کو بلاؤ. ان کی امی کو بلایا گیا. جب وہ تشریف لائیں تو ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اپنے بیٹے علقمہ سے کیا شکایت؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے، بس اس کی زبان کی شکایت ہے کہ زبان کا بہت سخت ہے اور اس نے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دے کر رکھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اسے معاف کر دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت اس نے مجھے بہت تڑپایا، میں اس کو معاف نہیں کرتی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ معاف کرنے تیار نہیں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال ایک کام کر دیں، ڈھیر ساری لکڑیاں لے کر آؤ، علقمہ کو نہ جلا دیتے ہیں ادھر. تو کہنے لگی حضرت آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور یہ بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں جلے گا. انہوں نے کہا حضرت نہیں میں نہیں برداشت کر سکتی، میں نے معاف کیا. ماں کی زبان سے نکلا میں نے معاف کیا، اور ادھر بیٹے کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح نکل گئی. تو ماں کے نافرمان صحابی رسول ہو تو موت تو ایمان کی مشکل ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں. لہٰذا ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی دعا انسان کو بہت اونچا پہنچا دیتی. موسیٰ کلیم اللہ ہے، اتنے بڑی شخصیت ہیں. اللہ سے پوچھنا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون؟ تو اللہ نے فرمایا فلاں بازار میں ایک شخص ہے تمہارا جنت کا ساتھی ہے، گوشت بیچنے والا. جا کے اس کو دیکھا، اس کو بتایا نہیں، اپنا انٹروڈکشن نہیں کرا، اس کے ساتھ خیر خیریت کی دیکھنا تھا اس کا عمل کیا ہے. وہ گوشت بیچتا رہا، تھوڑا سا گوشت بچا. کہ بھائی صاحب مجھے اب گھر جانا ہے. کہ بھائی اگر اعتراض ہو تو میں بھی گھر ساتھ میں چلوں. کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. وہ ساتھ گھر پہنچا. اس نے اپنی بوڑھی عورت تھی ان کو اٹھایا، فریش کیا، کھانا پکا کے اپنے ہاتھ سے کھلایا. کھانے کے بعد وہ عورت کچھ کہہ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی میری امی ہے. یار کھانے کے بعد یہ کچھ کہہ رہی تھی. تو اس نے کہا جی عجیب بات ہے، میں روزانہ آتا ہوں اپنی امی کو کھانا کھلاتا ہوں، کھانے کے بعد میری بوڑھی امی مجھے دعا دیتی ہے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کلیم کا ساتھی بنائے. بھائی صاحب آپ بتائیں کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، میں کہاں جنت میں موسیٰ کلیم کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، اس تیری بوڑھی ماں کی دعا نے اللہ کے عرش سے اس بات کا فیصلہ کروا دیا، میں موسیٰ کلیم میں تیرا جنت کا ساتھی. تو ایک ماں کی دعا انسان کو کتنا اوپر پہنچاتی، اور ماں باپ کی ناراضگی ایمان کے لالے پڑ جاتی. لہذا ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعا لینا. انشاءاللہ جب اچھی زندگی گزاریں گے، اچھی موت آئے گی، اللہ کی رضا کی موت آئے گی. اور کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو مزہ کڑوا بھی ہوتا ہے، مزہ میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ کو راضی کر کے ہم نے زندگی گزار دی، اللہ کے نبی کے عاشق بن کر ہم نے زندگی گزار دی، یقین جانیے موت کا ذائقہ اتنا میٹھا ہوگا، اتنا میٹھا ہوگا کہ ساری دنیا کے شہد بھی ہیچ ہو جائیں گے. اور موت کا دن زندگی کا خوبصورت دن بنے گا، اللہ سے ملاقات کا دن زندگی کا خوبصورت دن بنے گا. فرشتے بھی استقبال میں ہوں گے، قبر بھی استقبال کر رہی ہوگی، آسمانی دنیا پر ہزاروں فرشتے استقبال میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. ہم خوشی خوشی اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں گے. ساری دنیا تو رو رہی ہوگی، ہم خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. لہٰذا ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ، ہم موت سے پہلے موت کی بہترین تیاریاں کریں.